الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، بزرگی، شہنشاہی، بادشاہی، حاکمیت، ملکیت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، آخری کڑی، امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ محترم حاضرین، اس دنیا میں بسنے والا ہر انسان، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی خاندان سے ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورتیں ہوں، آج کل کی اس دنیا میں سب کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ کامیابی کے معیار الگ الگ ہیں۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ اگر بہت مالدار ہو جاؤں تو یہ کامیابی ہے۔ کسی کا یہ تصور ہے کہ گھر بڑا ہو، بنگلہ ہو تو کامیابی ہے۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ عہدہ، منصب مل جائے تو کامیابی ہے۔ یعنی دنیا میں بسنے والے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد کامیابی کو لے کر ہے، کسی نہ کسی طور پر کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ لیکن اسلام
شریعت اسلامیہ، اللہ اور اس کے رسول ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان رب کو راضی کر لے، اللہ کو راضی کر لے، اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، اپنے نفس کو ٹھیک کر لے، اس کا نفس گناہوں سے، آلودگیوں سے، بری چیزوں سے، غلط حرکات سے، غلط سوچوں سے انسان کا دل پاک ہو۔ اصل کامیابی یہی ہے۔ اگر ایک انسان کا دل پاک ہے، انسان نے اپنے نفس کو سنوار لیا، تو یہ سمجھ لیں کہ انسان کی دنیا بھی سنور گئی، انسان کی آخرت بھی سنور گئی۔ لیکن ایک انسان اگر اس دل کو پاک نہ کر سکا، اس نفس کو پاک نہ کر سکا، اس کو سنوار نہ سکا، اس کی اصلاح نہ کر سکا، اس کو درست نہ کر سکا، تو یقین مانیے انسان بعض دفعہ دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے اور آخرت میں تو ناکامی اس کا مقدر بنے گی، کیونکہ اس نے اپنے دل کی اصلاح نہیں کی۔ اور جب دل کی اصلاح نہیں کی، ہمیشہ بری چیزوں میں، برے کاموں میں، غلط کاموں میں لگا رہا، تو آخرت میں انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اس کا نفس صاف ہو گیا، وہ انسان کامیاب ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ انسان نامراد ہے، نقصان اٹھانے والا ہے، خسارے میں پڑنے والا ہے، جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا بلکہ اس کا نفس گناہوں میں ڈوبا رہا، گناہوں کی آلودگیوں میں اس کا نفس رہا، وہ انسان نامراد ہے، نقصان اٹھانے والا ہے، خسارہ اٹھانے والا ہے۔ تو آج ہم سب کے پاس نفس ہے، ہم سب کے پاس دل ہے، لہذا ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے ہمارا نفس پاک ہے یا نہیں، ہمارا نفس کی اصلاح ہوئی ہے یا نہیں، ہمارا نفس درست ہے یا نہیں۔ اہل تربیت، وہ احباب، وہ علماء، وہ بڑے بڑے لوگ، وہ اطباء، وہ سائنسداں جو لوگوں کی تربیت کے پیچھے کام کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے تقریباً 3 سے 4 چیزیں ایسی ہیں اگر انسان کنٹرول کر لے ان چیزوں کے تعلق سے، اگر ان کو درست کر لے تو انسان کا نفس پاک ہو سکتا ہے، انسان کا نفس ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ 3 سے 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے نفس کے اندر نافرمانی لاتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا نفس بگڑتا ہے، معصیتوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ کیا ہیں وہ چیزیں؟ کہتے ہیں نمبر 1 فضول الکلام، نمبر 2 فضول الطعام، نمبر 3 کہا کہ فضول النوم، اور نمبر 4 فضول الوقت۔ کیا؟ نمبر 1 فضول کھانا پینا، نمبر 1 فضول گفتگو کرنا، نمبر 2 کھانے کے اندر اسراف کرنا، نمبر 3 فضول سوتے رہنا، ہمیشہ سونے میں رہنا، اور نمبر 4 وقت کا ضیاع، وقت کو برباد کرنا۔ کہا کہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں اگر اس پر انسان کنٹرول کر لے، ان کو ٹھیک کر لے، ان کی اصلاح کر لے، انسان کا نفس پاک ہو جائے گا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن بطور خاص یہ 4 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فضول الکلام، پاک صاف گفتگو کرنا، فضول گفتگو سے بچنا، فضول باتوں سے بچنا۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، چند ایام گزرے ہیں، رمضان کا مہینہ ہماری تربیت کے لیے آیا تھا، اور جہاں بہت ساری تربیتیں رمضان نے کی ہیں، وہی ایک تربیت یہ تھی کہ اپنی زبان پر انسان کنٹرول کرے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔
اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان جھوٹی بات کرنے اس پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انسان بھوکا یا پیاسا رہے۔ رمضان کا ایک مقصد کیا تھا؟ زبان کی اصلاح کرنا، روزہ رکھ کے غلط بات نہیں کرنا، جھوٹی بات نہیں کرنا۔ اگر آپ کو کوئی ستا رہا ہے آپ کیا کہنا؟ انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ آپ کو کوئی مار رہا ہے، ناحق مار رہا ہے، تو آپ کیا کہنا؟ یہ حق پر بھی مار رہا ہے تو آپ کیا کہنا؟ انی صائم، ابھی تیرا جواب نہیں دے سکتا، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ رمضان کی تربیت تھی۔ جب یہ رمضان کی تربیت تھی تو صرف رمضان کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ چیزیں غیر رمضان کے لیے بھی ہیں۔ رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے تربیت کرنے کے لیے، تاکہ انسان رمضان کے بعد 11 مہینے بھی اس تربیت کو اپنے اندر لاگو رکھے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو صرف بھوکے رہتے ہیں، بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ان کو، روزہ کوئی فائدہ نہیں دیتا، صرف بھوکے رہتے ہیں۔ مطلب روزے کے اندر جو پابندیاں کرنی تھی وہ پابندیاں نہیں کی انہوں نے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بہت سارے قیام کرنے والے ایسے ہیں، رات میں تہجد پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے، قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں، صرف جگراتا، صرف جاگنا ہی نصیب ہوتا ہے، قیام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، قیام کا جو ثواب اسے نہیں ملتا۔ کیوں؟ جو پابندیاں تھی وہ پابندیاں نہیں اختیار کی انسان نے۔ تو یہ رمضان کی تربیت تھی۔ اپنی زبان پر کنٹرول کرنا، بیہودہ گفتگو نہیں ہونا، فحش گفتگو نہیں ہونا۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں غیبت کرنے میں مزہ آتا ہے، مزہ لیتے ہیں بعض لوگ غیبت کر کر کے۔ اچھا بعض ہوتے ہیں جو چغلی کر کر کے مزہ لیتے ہیں، چغلی کرنے میں ان کو مزہ آتا ہے۔ اچھا بعض ایسے ہوتے ہیں یہاں کی باتیں وہاں تک پہنچانے میں ان کو مزہ لگتا ہے، فحش گفتگو کرنے میں مزہ لگتا ہے۔ اچھا بعض تو ایسے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ بولنے میں مزہ آتا ہے ان کو، جھوٹ بولنا ان کا پیشہ ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں ان کے تعلق سے؟ بہت گپی انسان ہے، بہت گپے مارتا ہے، بہت ہنساتا ہے، جھوٹ بول بول کر ہنساتا ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، ایک انسان جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو ہنساتا ہے، ہر بات پر جھوٹ، ہر گفتگو میں جھوٹ، ہر لفظ میں جھوٹ۔ کہا اللہ کے ہاں وہ انسان جھوٹا لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ انسان بہت بڑا کذاب ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ آپ سوچیں کتنی بد نصیبی کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنی کم عقلی کی بات ہے۔ اللہ کے ہاں کذاب لکھا جائے، اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جائے، اللہ کہے کہ یہ انسان جھوٹا ہے، اللہ کہے کہ یہ انسان بہت کذاب انسان ہے، کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ لیکن لوگ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کو اپنا ایک ہنر سمجھتے ہیں۔ میں لوگوں کو دیکھو کیسے ہنساتا ہوں، کیسے بات کو پلٹ دیتا ہوں، میں چند سیکنڈوں کے اندر کیسے جو ہے پورا کھیل پلٹ کر رکھ دیتا ہوں۔ لوگ اس کو جو ہے بہت بڑا سمجھتے ہیں، اچھا تصور کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں ایسا انسان جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ اچھا ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں اکثر لوگ اس میں تاجر ہیں، کاروبار کرنے والے ہیں۔ تو کاروبار یا کسی کا کوئی بھی جو بھی ان کا بزنس ہے یا جو بھی کرتے ہیں تو اپنے مال کو بیچنے کے لیے، اپنے مال کو فروخت کرنے کے لیے، سامان کو فروخت کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں بعض دفعہ احباب، اور جھوٹی قسمیں، میرے مال میں اتنا فائدہ ہے، اتنا اچھا ہے، فلاں جگہ سے اتنے میں لایا 100 روپے، بیچنا چاہتا ہے 200 روپے۔ اب اگر کہے گا سامنے والے کو میں 100 روپے میں لایا ہوں 200 بیچ رہا ہوں تو کوئی نہیں لے گا، نہیں 180 تو مجھے پڑا ہے، 150 تو مجھے پڑا ہے، 5 روپے 10 روپے میں اس میں کما رہا ہوں۔ ہاں سچ بولنا تو اچھی بات ہے، لیکن مال بیچنے کے لیے جھوٹ بولنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے ایسے لوگ، میری بات نہیں، کسی عالم کی بات نہیں، اللہ کے نبی کی بات سنے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ 3 افراد ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، ولا ينظر إليهم، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں،
ولا یزکیہم، انہیں پاک اور صاف نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہیں، اللہ بات نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں، پاک صاف نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 4 باتیں کہی گئی، 3 گناہوں کی 4 سزائیں بیان کی گئی۔ کیا ہیں وہ 3 گناہ؟ المسبل، اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے رکھنا، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر چلنا، پینٹ ہو، شلوار ہو، لنگی ہو، کوئی بھی کپڑا، جبہ ہو، بڑا جبہ پہنتے ہیں خوشی سے ہم، لیکن جبہ جا کہاں رہا ہے؟ ٹخنے سے نیچے۔ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تھوڑی دیر اوپر موڑ لیتے ہیں، وہاں بیٹھ کر باہر جو ہے ہم پہلے کپڑے نیچے کرتے پھر یہاں سے نکلتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے جو اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، اللہ قیامت کے دن اگر ان کو پاک نہیں کرے گا، صاف نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب رکھ دے گا، تو کیا ہوگا ان لوگوں کا؟ کیا بنے گا ان کا؟ پہلا گناہ تو یہ ہے۔ دوسرا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمنان، احسان جتلانے والا، میں نے تیرے ساتھ فلاں نیکی کی، تجھے یاد نہیں فلاں ٹائم میں نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا، آج میرا احسان بھول گیا؟ تو بھائی آپ نے نیکی کی ہے کسی کے ساتھ، نیکی کر کے بھول جائیے۔ آپ بولتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، دوبارہ اس کا تصور اپنے ذہن میں مت لائیے۔ ہاں اس نے اگر آپ کے ساتھ اچھا کیا تو ٹھیک ہے، نہیں اچھا کرتا ہے تو چھوڑ دیجئے اس کے حال پر، لیکن ہم کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں اور اگر وہ بعد میں ہماری بات نہ مانے تو ہم اس کو جتلاتے ہیں۔ میں نے فلاں ٹائم میں دیکھ تجھے کتنی رقم دی تھی، کتنے پیسے دیے تھے، کیا کیا میں نے تیرے ساتھ نہیں کیا تھا، تو اس کو بولتے ہیں المنان، احسان جتلانے والا۔ کتنا بڑا گناہ آپ سوچیں۔ نمبر 3 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، جھوٹی قسم کھا کھا کر مال تقسیم کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں بد دعا کیا ایسے لوگوں کے بارے میں، اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا مال تو بک جائے گا، سامان بک جائے گا، سامنے والا بے وقوف بن جائے گا، آپ کی قسم کی لاج رکھ کے ہو سکتا ہے بے وقوف بن جائے، سامان لے کر چلا جائے، آپ کو وہ رقم بھی مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے برکت کو اٹھا لے گا۔ لاکھوں کماؤ، کروڑوں کماؤ، لیکن اللہ نے جب برکت اٹھا لی ہے تو ہمیشہ روتے پھرو۔ تو زبان یہ جو چھوٹی سی ہے یہ بہت گناہ کرواتی ہے، بعض دفعہ بڑے بڑے گناہ اس سے ہوتے ہیں۔ انسان نے، ہم سب نے اس زبان کو بہت معمولی سمجھا ہے، اس کا کوئی جو ہے ہماری نگاہ میں اس کی کوئی جو ہے اہمیت نہیں ہے، کچھ بھی چاہے ہم زبان سے نکالتے ہیں۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر زبان کی ہولناکی، اس کی اہمیت، اس کے تعلق سے گفتگو سنی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی کیا ہم اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ثقلت کا امو کا یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تم پر روئے، اور آگے فرمایا وَهَلْ يَقُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ اور یہ روایت ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اس زبان کے کارناموں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے گھسیٹ کر، چہرے کے بل گھسیٹ کر یا ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 1 2 جبڑوں کے درمیان زبان، نمبر 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ۔ اگر کوئی ان کی ضمانت دے دیتا ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی نے، اور یہ بھی جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان اپنی زبان سے کوئی جملہ بولتا ہے، جب وہ جملہ ادا کرتا ہے کوئی اہمیت نہیں ہوتی اس کے ذہن میں، اس جملے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کچھ نہیں سوچتا، بس ادا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اتنا خطرناک جملہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ڈالے گا، اور کتنا نیچے ڈالے گا؟ کہا 70 برس تک وہ گرتا رہے،
70 साल तक गिरता रहे, इतना गहरा वो जहन्नम के अंदर जाएगा। सोचें आप, कितनी बदकिस्मती होगी, कितना अफसोस होगा। दुनिया में नेक तो हम बने, नेकी के काम हम करें, 5 वक्ता नमाजों के पाबंद, बहुत सारी चीजों के हम पाबंद हैं, लेकिन जबान की वजह से हम जो है क़यामत के दिन आखिरत के अंदर अजाब के मुस्तहिक बन जाएं। अच्छा, यहीं पर एक और बात, और ये बहुत अहम बात है, अक्सर हम में से ये चीजें पाई जाती हैं। क्या है? हमारे मिजाज के खिलाफ कोई दीन की बात आ गई, हमारे मिजाज के खिलाफ कोई इस्लाम की बात आ गई, किसी आलिम ने कोई बात कह दी, हमें पसंद नहीं है, तो हम क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, दीन का तो इनकार नहीं कर सकते, अल्लाह और उसके रसूल का इनकार तो नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो हम मुर्तद के दायरे में चले जाएंगे। तो क्या करते हैं? हमारे जुमले क्या होते हैं, तकिया कलाम क्या होता है? ये आलिमों का काम है, करते रहते हैं ऐसे। इन उलमा को क्या है, बोलते रहते हैं, इनका काम बोलना है। ये आलिम जो है ऐसे बोलते रहते, फला आलिम ऐसा, फला मौलवी ऐसा, फला कारी ऐसा, ये जुमले हमसे निकलते रहते। कितना खतरनाक है ये जुमला, कभी तसव्वुर किया, कभी गौर किया? आइए एक वाकया सुनाता हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बाज मुनाफिक थे जो इस तरह की हरकतें किया करते थे। एक मौके पर बैठे थे, एक मुनाफिक ने देखा कि सब जितने यहां बैठे हमारे हम ख्याल हैं, मतलब मेरी ताईद में है सब, तो उसने जो है कुछ जुमले कहे। क्या कहा उसने? कहा, मा रअयना मिस्ला कुर्राइना हाउला, हमारे ये जो कारी हैं इस जैसे लोग हमने नहीं देखे, या हमारे कारियों जैसा कोई दूसरा नहीं है। क्या है इनकी खसलतें? कारियों की, कारी जैसे आज हम उलमा कहते हैं, आइम्मा कहते हैं, हुफाज कहते हैं, उस जमाने में कुर्रा कहा जाता था उनको। क्या है इनकी खसलतें? कहा इनकी खसलतें ये हैं, अरगब बुतूना, इनके पेट बहुत निकले हुए हैं, लालची है ये, बहुत खाने के लालची हैं, कहीं भी बुला लो चले जाते हैं ये। अच्छा, दूसरी बात क्या कही? वला अकज़ब अलसुना, बात करते तो झूठ बोलते हैं, झूठे हैं ये लोग। तीसरी बात क्या कही? वला अजबना इंदल लिका, और कभी अगर मैदान जंग में लड़ने की बात आ जाए तो बुज़दिली दिखाते हैं, आगे बढ़ते नहीं लड़ने के लिए, पीछे हट जाते हैं। हालांकि ये तीनों बातें उनकी गलत थी, और ये बातें कौन कर रहे हैं? मुनाफिक कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद यानी जिंदगी में, आपकी मौजूदगी में, हाँ वहां आप मौजूद नहीं थे, दूसरी जगह आप मौजूद थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये बातें हो रही हैं। मुनाफिकीन ये बातें कर रहे हैं, किनके बारे में? कुर्रा के बारे में, अहले इल्म के बारे में। तीनों बातें गलत। नंबर एक, बहुत ज्यादा खाने वाले हैं। हकीकत यह है, सहाबा इकराम कितने कितने दिन तक खाते ही नहीं थे, और उन्हीं सहाबा में से अबू हुरैरा थे, भूख की वजह से बीमार पड़ जाते थे, बेहोश हो जाते थे। हर कोई आने वाला देखता शायद इसको मिर्गी की बीमारी है, अपने तौर पर इलाज करता और चला जाता। अबू बकर सिद्दीक या बाज दूसरे सहाबा समझते इनको भूख लगी है, भूख की वजह से ये बीमार हैं, ले जाते, खिलाते, ठीक हो जाते। ये हालत थी इनकी भूख की वजह से बेहोश हो जाया करते थे सहाबा इकराम। तो ये बात गलत। दूसरी बात, वो कहते थे बहुत ज्यादा झूठे हैं, हालांकि कोई भी सहाबी झूठा नहीं है। हमारा सबका मुत्तफिका, तमाम मुसलमान, ये अकीदा है हम सबका कि तमाम के तमाम सहाबा सच्चे हैं, तमाम के तमाम सहाबा आदिल हैं, तमाम के तमाम सहाबा इंसाफ करने वाले हैं, तमाम के तमाम सहाबा उस तरह जिंदगी गुजार कर गए जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल ने कहा है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन का टाइटल अल्लाह ने इनको दिया है। तो ये बात भी झूठी है। तीसरी बात जो उन्होंने कही, और इसकी एक मिसाल हम यहां भी ये भी देख सकते हैं, आज हम रिवायतें पढ़ते हैं, हदीसें पढ़ते हैं, फला ने रिवायत किया, फला ने रिवायत किया, तो हम देखते हैं ये रावी कौन है, सच्चा है या झूठा है, उसके बारे में पूरा देखते हैं। खाने वाला कैसा खाना खाता था, कैसे रहता था, कैसी गुफ्तगू करता था, कैसी बातें करता था। लेकिन जैसे ही रिवायत सहाबी तक पहुंचती है, फिर कोई जांच पड़ताल नहीं होती। ये अफजल था, ये आला था, ये कम दर्जे का था, इसने कब इस्लाम कबूल किया, कोई बात नहीं देखते, क्योंकि रिवायत सहाबी तक पहुंच गई है और सहाबी कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। तो ये बात उनकी गलत। और तीसरी बात कि ये जो कुर्रा हैं क्या करते हैं? बुज़दिल हैं, लड़ाई के लिए नहीं जाते। और हम सबके सामने कितनी मिसालें ऐसी हैं
کہ جب جنگ کی بات آتی، لڑائی کی بات آتی، صحابہ اپنی جان قربان کے لیے تیار ہو جاتے، ایسے ایسے جوہر میدان جنگ کے اندر دکھاتے کہ تمام لوگ جو ہے اش اش کرتے تھے۔ جب یہ باتیں انہوں نے کہی، ہمارے قرہ ایسے ہیں، تو وہیں پاس میں ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے یہ بات سنی، کہا اللہ کے دشمن قرہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو؟ جاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کے شکایت کرتا ہوں۔ ادھر یہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی شکایت کرنے کے لیے، ادھر یہ منافق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اپنی صفائی بیان کرنے کے لیے۔ کیا کہنے کے لیے ہے؟ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ان دونوں کے پہنچنے سے پہلے اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی۔ کیا آیت ہے؟ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ کیا کہا اللہ نے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے، کیا تمہیں اللہ، قل اب اللہ وآیاتہ، اس کی آیتیں، اس کی نشانیاں، اس کے دلائل، ورسولہ، اور اس کے رسول، یہی تمہیں مذاق کرنے کے لیے ملے تھے؟ مذاق تم اللہ اور اس کے رسول کا، اس کے دین کا مذاق اڑانے کے لیے یہی لوگ مذاق کے لیے ملے تھے؟ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، عذر پیش نہ کرو، اپنی سچائی بیان نہ کرو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم نے کفر کیا ہے۔ اب یہاں سوچیں، آپ تھوڑا غور کریں اس آیت پر، اس واقعے پر۔ کہا کس کو تھا؟ قرہ کو کہا تھا، علماء کو کہا تھا، اس وقت کے جو ہے جو قرہ تھے ان سے کہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ تم اللہ اور اس کے رسول ہی ملے تھے مذاق کرنے کے لیے۔ اور اس بات کو جس کو وہ معمولی سمجھتے تھے، جس کو آج ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے، ہم کچھ بھی کسی کو اٹھا کر کہہ دیتے ہیں، یہی بات وہ تھی۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ یہ جو جملہ تم نے کہا یہ کفریہ جملہ ہے، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا۔ حالانکہ ان کا نفاق واضح تھا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے بات کیا تھی اور اللہ تعالیٰ نے بات کیا کہی کہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتی ہو۔ لہذا اپنی زبان پر کنٹرول، اپنی زبان کو لگام دینا چاہیے۔ ایسے اور بہت سارے دلائل، بہت سارے واقعات ہیں جو سمجھنے لائق ہیں کہ اپنی زبان کا کنٹرول یا زبان کا لحاظ یا زبان کے جو غلط استعمال ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ ایک انسان اگر زبان کے غلط استعمال سے بچتا ہے تو اپنے نفس کو پاک اور صاف کر لیتا ہے۔ دوسری چیز، فضول الطعام، فضول کھانا پینا، اسراف کرنا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کلو واشربو ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو۔ کھانے پینے سے اللہ منع نہیں کرتا۔ آپ کیا کھانا چاہتے ہیں کھائیں، کیا پینا چاہتے ہیں پئیں، لیکن اسراف نہ کریں۔ اچھا، کھانے پینے کے اصول کیا ذکر کیے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں جس سے اس کی یہ ریڑھ کی ہڈی کھڑی رہ سکے، یعنی جس سے وہ کھڑا ہو سکے، اس کا جسم ٹھیک رہ سکے، اس کی یہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے ٹھیک رہ سکے، کھڑا ہو سکے، اتنا اس کے لیے کافی ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ جو تمہارا پیٹ ہے، تمہارا معدہ ہے، اس کے 3 حصے کرو، ایک حصے میں کھاؤ، دوسرے حصہ پانی کے لیے چھوڑو، تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے چھوڑو۔ آج ہم سب کی، چاہے میں ہوں آپ ہوں، ہم سب کی حالت یہ ہے، کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ سانس کے لیے نہ پانی کے لیے کچھ نہیں، بس گردن تک ہم سب کھا لیتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، سلف کی زندگی کو دیکھیں، یہ تصور کھانے کا ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ آج ہمارے ہاں تصور کیا کھانے کا؟ صبح میں ایک ٹائم کھاتے ہیں، دوپہر میں کھاتے ہیں، عصر کے بعد کچھ ہلکا پھلکا، مغرب کے بعد، پھر عشاء کے بعد۔ ہم 24 گھنٹے کے اندر اچھا خاصا کھانا کھاتے ہیں۔ صحابہ اکرام سلف کا تصور کیا تھا؟ دن میں 2 ٹائم کا مل گیا تو بہت ہو گیا، ایک ٹائم کھا لیا تو بہت بڑی بات ہے۔ بھوک لگتا تھا کھاتے تھے، بھوک نہیں ہے تو نہیں کھاتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آیا تھا، رمضان کا مہینہ بھی اس بات کی تربیت دینے کے لیے آیا تھا کہ ہم اپنی بھوک پر کنٹرول کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا انسان رمضان میں کھاتا ہے کبھی اتنا نہیں کھاتا۔ افطاری کرتے ہیں،
کھاتے رہتے سونے تک کھاتے رہتے ہیں. اس غم میں کھاتے ہیں کہ شاید دن میں ہم نے نہیں کھایا. صبح میں اٹھتے ہیں اذان تک کھاتے رہتے ہیں اس غم میں کہ شام تک بھوکا رہنا ہے. یہ ہماری حالت ہے, ہم سب کی یہ حالت ہے. رات میں اس لیے کھاتے ہیں کہ دن میں نہیں کھایا, یہ غم ستاتا رہتا ہے, کھاتے رہتے. صبح میں اٹھے اس لیے کھاتے ہیں کہ دن بھر بھوکا رہنا ہے. اور حقیقت یہ ہے, آپ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں, آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں, آپ جو ہے اطباء سے پتہ کریں, اور آپ سب کے علم میں یہ باتیں ہیں الحمدللہ. انسان جتنا زیادہ کھاتا ہے اس سے بہت زیادہ بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں. بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو پیٹ کی وجہ سے جنم لیتی ہیں. انسان بہت زیادہ, کئی بیماریاں اس کی وجہ سے جنم میں آتی ہیں. لہذا اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے. کھانے پینے کو پھینکنا نہیں چاہیے. گلیوں میں پڑا ہے, نالیوں میں پڑا ہے, کہیں سڑ رہا ہے, کون دیکھ رہا ہے؟ جہاں دیکھو وہاں مسلمانوں کی گلیوں میں کبھی کسی ٹائم کچھ پڑا ہے, کبھی کہیں کچھ پڑا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صحیح روایت, آپ نے فرمایا اکرم الخبز, کھانا پینا روٹی جو ہے اس کی عزت کیا کرو, احترام کیا کرو اس کا. تو یہ دوسری چیز ہے, اگر انسان اس کا خیال رکھے تو یقین مانیے انسان کا نفس پاک ہوگا. تیسری چیز فضول النوم, ایسے سوتے رہنا. جب سونے کا ٹائم ہے تب نہیں سوتے, تب موبائلوں میں لگے ہیں, گپ شپ میں لگے ہیں, باتوں میں لگے ہیں, کسی نہ کسی چیز میں وقت ضائع کر رہے ہیں. جب جاگنے کا ٹائم ہے تب ہم سوتے ہیں. سونے کا ٹائم عشاء کے بعد سو جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے پہلے نہیں سوتے, عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد نہیں جاگتے تھے, الا یہ کہ کوئی کام ہو, کوئی ضرورت ہے تو آپ جاگ سکتے ہیں, ورنہ عشاء کے بعد جلد از جلد سو جانا چاہیے تاکہ انسان تہجد میں اٹھے. اچھا تہجد میں نہیں اٹھ سکتا, کم سے کم فجر کی نماز میں تو اٹھے. اب ہمارا معمول سونے کا یہ ہو گیا ہے, ہم جو ہے رات میں 1 بجے 2 بجے 3 بجے سوتے ہیں. جب اٹھنا چاہیے تھا تب ہم سوتے ہیں, اور پھر ہمارا رونا کیا ہے؟ برکت نہیں ہے, پریشان ہیں, کاروبار نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بہت پریشان ہے. یہ باتیں جب اٹھ کر دعا کرنا چاہیے تھا, برکتوں کو سمیٹنا چاہیے تھا, جب کچھ کرنا چاہیے تھا تب ہم سوتے رہتے ہیں. جب سونا تھا تب ہم نہیں سوتے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما. تو برکت کا ٹائم ہے صبح کا, فجر پڑھیں, برکت تلاش کرنے کے لیے نکل جائیں, دعائیں کریں, اللہ سے برکت کو تلاش کرنے کی کوششیں کریں. اللہ برکت ڈال دے گا آپ کی ہر چیز میں. لیکن جب برکت مانگنا تھا تب ہم بستروں میں پڑے رہتے ہیں. یہ تیسری چیز تھی. چوتھی اور آخری چیز ہے فضول الوقت, وقت کا ضیاع. اچھی چیزوں میں لگانا تھا نہیں, بس ضائع کرتے رہنا. اللہ کے نبی کی حدیث کئی بار ہم نے سنی ہے, دوبارہ آج سنیں. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ. اللہ کے نبی نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں. کیا ہیں؟ الصحہ, صحت, والفراغ, اور خالی وقت. اس حدیث کی تشریح میں ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ, جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے, اس کی شرح میں لکھتے ہیں, امام ابن جوزی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قد یکون الانسان صحیحا, ایک انسان کبھی صحت مند ہوتا ہے, ولا یکون متفرغا, لیکن وہ فرصت میں نہیں ہوتا, خالی وقت نہیں ہوتا, صحت ہے لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. کیوں ٹائم نہیں ہے؟ کہا لشغلہ بالمعاش, اپنی روزی روٹی کو تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے. پھر آگے کہتے ہیں وقد یکون مستغنیا, ایک وقت آتا ہے انسان مالدار ہو جاتا ہے, غنی ہو جاتا ہے, پیسہ روپیہ سب کچھ آ گیا اس کے پاس. ولا یکون صحیحا, اس کے پاس صحت نہیں ہوتی. پہلے صحت تھی, وقت نہیں تھا, اب پیسہ ہے, اس کے پاس صحت نہیں ہے. آخری جملہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا اجْتَمَعَا,
جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. کیا؟ پہلی چیز انسان کے پاس صحت بھی ہوتی ہے, دوسری چیز انسان کے پاس پیسہ بھی آ جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کہا فغلب علیہ الکسل عن الطاعہ, وہ انسان اللہ کی اطاعت میں سستی برتنے لگتا ہے. پیسے نے اس کو مغرور کر دیا, صحت ہے, صحت نے مغرور کر دیا. فَهُوَ مَغْبُونٌ, تو یہی انسان ہے جو اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا یا خسارہ اٹھانے والا ہے. ایک بات. دوسری بات اسی ضمن میں, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں. وَالضُّحَى وَالْفَجْرِ وَالْعَصْرِ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى, یہ قسمیں کھائی ہیں. فجر کی قسم, عصر کی قسم, چاشت کے وقت کی قسم, رات کی قسم, دن کی قسم, یہ قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. کس کی قسمیں کھائی ہیں؟ وقت کی قسمیں کھائی ہیں. اہل علم امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں والقسم فی کلام اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں جو قسم کھاتا ہے, کیوں کھاتا ہے؟ لتاکید المقسم علی, اس چیز کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے, جس کے بارے میں قسم کھائی جا رہی ہے اس کے لیے تاکید پیدا کرنے میں. نمبر 2 وتعظیمہ, اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہ یہ بہت عظیم چیز ہے, مطلب یہ وقت بہت عظیم ہے, اللہ اس لیے قسم کھا رہا ہے اس کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے. نمبر 3 وتنبیہ العباد علی اہمیہ, اور بندے کو اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے. تو اللہ قسمیں کھا کر لوگوں کو اس کی تعظیم, اس کی اہمیت واضح کرتا ہے. 2 باتیں. تیسری بات, ہماری جتنی عبادتیں ہیں, شعائر اسلام, اسلام کے شعائر, نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ جتنی عبادتیں ہیں ساری عبادتیں ٹائم سے جڑی ہوئی ہیں. فجر فلاں ٹائم, ظہر فلاں ٹائم, عصر فلاں ٹائم. اچھا حج کرنے کے لیے آپ جائیں تو کبھی بھی حج نہیں ہوتا, ٹائم ہے اس کا. ذی الحجہ میں 8, 9, 10, 11, 12 انہی ایام میں آپ انہی تاریخوں میں فلاں فلاں جگہ جائیں گے, حج کریں گے. حالانکہ عرفات آج بھی موجود ہے نا, میدان عرفہ, لیکن آج جا کر کوئی حج نہیں کرتا. مینا آج بھی موجود ہے وہاں, لیکن آج جا کر کوئی حج نہیں کرتا. مزدلفہ آج بھی موجود ہے لیکن کوئی حج نہیں کرتا, حج ہوتا نہیں, اور کرنے جائے تو ہوتا بھی نہیں. کیوں؟ ٹائم خاص ہے اس کا. اچھا زکوٰۃ دیتے ہیں, اس کے لیے 1 سال چاہیے. اچھا روزہ رکھتے ہیں, رمضان میں ہم فرض روزے رکھتے ہیں. اچھا ایک انسان توبہ کرتا ہے, اس کے لیے بھی ٹائم خاص ہے. کیا ٹائم خاص ہے؟ مرنے سے پہلے توبہ کر لو. مرنے آ گئے, موت سامنے دکھ رہی ہے, توبہ کر لو, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ نے ابھی ٹائم دیا آپ کو توبہ کرنے کا, کرو. بہت مشہور واقعہ, قرآن کا واقعہ, فرعون کا واقعہ. فرعون نے جب دیکھا میں غرق ہونے جا رہا ہوں, مرنے جا رہا ہوں, موت سامنے ہے, تو کیا کہنے لگا؟ آمنت انہ لا الہ الا ہو, میں ایمان لایا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, بنو اسرائیل جس پر ایمان لائے اس پر بھی میں ایمان لایا. 2 باتیں, پہلے کہا میں ایمان لایا, پھر کہا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اس پر بھی میں ایمان لایا. تیسرا وانا من المسلمین, میں مسلمان ہوں. 3 مرتبہ اس نے یہ بات کہی. مر رہا ہے, ڈوب رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الآن, اب وقت آیا, ابھی تک ٹائم نہیں تھا. وقد عصیت, اس سے پہلے نافرمانی کرتا تھا, اس سے پہلے گناہوں میں تھا, فساد برپا کرتا تھا, اب ایمان لانے کی بات ہے, اب تیرے ایمان کو قبول نہیں. تو ہر چیز کا ایک ٹائم ہے, عبادتوں کا ٹائم ہے, ہر چیز کا ایک ٹائم ہے. لیکن آج ہم نے ٹائم کو ضائع کیا. ہر انسان کسی نہ کسی طرح سے ٹائم کو ضائع کر رہا ہے. مثال کے طور پر ٹائم کی کوئی پابندی نہیں, ٹائم کے تعلق سے ہمارا کوئی وہ نہیں ہے, شیڈول نہیں ہے. آج جمعے کا دن ہے, جمعے کا دن سننے کا دن ہے, کچھ سیکھ کر جانے کا دن ہے, ہمیں قدر نہیں ہے. پہلی بات تو ہم لیٹ آتے ہیں. دوسری بات, ہم یہاں بیٹھ کر بھی سوتے رہتے ہیں. بول رہے ہیں مولانا, ہم سوتے رہیں, ہم اپنی نیند پوری کر لیں. جاگنے کا وقت ہے, پوری قوم مسلمانوں کو دبانے کے لیے پڑی ہوئی ہے, ہم آج بھی سونے میں لگے ہیں. یہ حالت ہے ہماری, اللہ رحم کرے ہماری حالت پر. اچھا اس کے علاوہ رات بھر موبائلوں میں رہنا, پورا ٹائم اسی میں نکل جانا, ضرورت کے حساب سے آپ استعمال کریں. اچھا گیمز میں لگے رہنا, میچوں میں لگے رہنا,
اس میں ٹائم کو ضائع کرنا، نمازیں چھوڑ کر اس میں لگے رہنا، پیسے کی بربادی، ٹائم کی بربادی، وقت کی بربادی، ہر چیز کی بربادی. کھیلنے والے دو، سامنے کچھ احباب کھڑے رہتے ہیں، باقی بیٹھ کر ٹائم کو ضائع کرتے ہیں. کس کا بھلا؟ کسی کا بھلا نہیں، صرف ٹائم کی بربادی. اس کے علاوہ اگر اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو دیکھیں، بس ایک فائدہ اس سے ہوتا ہے، کیا؟ شہرت ملتی ہے. شہرت کے علاوہ کوئی دوسرا کوئی فائدہ انسان کو نہیں ملتا. یعنی ٹائم کو ہم نے اتنا ضائع کیا ہے، اتنا ضائع کیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لکھنؤ کا ایک واقعہ ہے، برہمن جو ہوئے وہ اپنے بچے کو ایک مرتبہ اپنے بچے کو لے کر جا رہا تھا. صحیح واقعہ یہ. اس کا بچہ چھوٹا سا دیکھتا ہے مسلمان بچے پتنگ اڑا رہے ہیں، کہتا ہے ابا مجھے بھی پتنگ اڑانا ہے، مجھے بھی پتنگ اڑانا ہے، کھیل کھیلنا ہے مجھے بھی. تو باپ کیا کہتا ہے؟ یہ ہمارا کام نہیں، مسلمانوں کا کام ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرے لوگ ہمارے بارے میں ایسا تصور کرتے ہیں. کبھی وقت تھا مسلمانوں کا، مسلمان یہاں راج کرتے تھے ہندوستان پر، کتنے عرصے تک راج کیا. آج کیا ہو گیا؟ آج کس کی غلامی میں؟ آج ہماری کیا حالت ہے؟ کون ہمیں کس انداز سے دیکھتا ہے؟ کیا حالت ہے؟ کیا ہم نے کبھی سدھرنے کی کوشش کی؟ اپنے ٹائم کو ہم کس انداز سے خرچ کرتے ہیں کبھی سوچا؟ سوچ کر جائیں، یہاں سے صرف دیکھ کر جائیں کہ ہم اپنے حصہ. ابھی بقرعید آئے گی، ہمارے احباب بکرے لائیں گے، بکروں کو لڑانے میں لگیں گے، مرغیوں کو لڑانے میں لگیں گے. میرا بکرا ایسا، میرا ایسا، میرا ایسا، صرف اسی میں ٹائم برباد. لہذا اپنے ٹائم کی قدر کریں. بس ایک آیت قرآن کی سنیں، بات ختم کریں گے. یہ لوگ جو ٹائم کی بربادی ہے اس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں کہا قیامت کا دن ہوگا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جہنمی چلائیں گے، روئیں گے، چیخو پکار کریں گے اور کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں یہاں سے نکال دے، اس جہنم سے نکال دے. کیا کریں گے نکل کر؟ نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہم عمل کریں گے جو اس سے پہلے عمل نہیں کر سکے تھے. ہم نے اپنے ٹائم کو برباد کیا تھا، عمل نہیں کر سکے، جانے کے بعد عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا، اس بات کو غور سے سنیں، کیا کہے گا اللہ؟ اولم نعمرکم، کیا تمہیں عمر نہیں دی گئی تھی؟ ٹائم نہیں دیا گیا تھا، ایج نہیں تھی، عمر نہیں دی گئی تھی. آگے اللہ تعالیٰ کہے گا ما یتذکر فیہ من تذکر، اس میں اگر جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تھا اس نے نصیحت حاصل کی. چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے. آگے وجاءکم النذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، ظالموں کے لیے آج کوئی مددگار نہیں ہے. لہذا ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، یہاں سے اٹھ کر جائیں، کچھ سوچ کر جائیں. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے؟ کیا یہی زندگی ہے؟ ہمارے اس محلے کے اندر، ہمارے اس علاقے کے اندر کتنے ایسے حادثات ہوئے، ہماری روح کانپ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. جوان بچے، جوان بچیاں اس دنیا سے چلے گئے. کس کے جانے کا بھروسہ ہے؟ کب کون چلا جائے؟ کیا اسی حالت میں اگر ہماری موت آ گئی، اسی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، کیا منہ اللہ کو دکھائیں گے؟ سوچنے کی ضرورت ہے. کبھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے. میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہمارا وقت کہاں جا رہا ہے؟ ہم کن چیزوں میں اپنے ٹائم کو برباد کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا، جو باتیں کہی گئی عمل کے متعلق جو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے باری الہ، ہم تمام کی اصلاح فرما، ہمارے دلوں کی اصلاح فرما، ہمارے نفسوں کی اصلاح فرما، ہمارے ہر معاملات کو ٹھیک کر دے، ہمارے وقتوں کو ہمیں اس کا خاص خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے رب، اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین، اپنے اس ٹائم کو تجھے راضی اور تجھے خوش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین، جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. قرضدار ہیں، خزانہ غیب سے امداد فرما. اس دنیا سے جاگ چلے گئے مومن ہیں، موحد ہیں، تیرے بندے تیری بندیاں ہیں، مغفرت فرما. خطاؤں کو معاف فرما، بشیر الزشوں کو معاف فرما، قبر کی منزلیں آسان فرما. ہم سب کی بشیر الزشوں کو معاف فرما. ہم سب کی زندگیوں کے اندر جو گناہ، معصیتیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، اے اللہ درگزر فرما دے، اے اللہ بخش دے. اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان و اسلام کی حالت میں خاتمہ ہو. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.